مولانا محمد ناصر کی بیانات کے لیے مولانا محمد ناصر کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها آمنت بالله صدق الله خالقنا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کل اکثر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس الیکشن میں ووٹ کس کو دیں، چونکہ حضرات محققین علماء کرام مفتیان عظام کی تحقیق کے مطابق یہ ووٹ یہ ایک امانت ہے جس کے ذریعے سے ہم ان افراد کا انتخاب کرتے ہیں جو افراد آگے چل کر ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ لہٰذا یہ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، ایک امانت ہے، اور کئی طرح اس کی حیثیت ہے۔ باقاعدہ اس پر محققین علماء کرام نے تحقیق کی ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت، لہٰذا اس تفصیل میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک حیثیت اس کی امانت کی ہے، کہ یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس کہ اس امانت کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس کے مستحق ہیں۔ جیسے آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، اللہ رب کائنات فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، رب کائنات تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ لہٰذا الیکشن کے دوران جو کینڈیڈیٹ انتخابات میں کھڑا ہو، اس کو منتخب کرنے کے لیے ہم اس بات پر نظر رکھیں گے کہ میں اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچا رہا ہوں کہ نہیں، میں کسی جماعت، پارٹی اور تنظیم یا قومی، علاقائی، لسانی تعصب کے بنیاد پر، عقیدت کے بنیاد پر اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچانے کے بجائے کسی دوسری جگہ استعمال کرتا ہوں۔ لہٰذا ایک حیثیت اس کی امانت کی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہے، اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کسی چیز کو امانت کے طور پر رکھا جائے تو منافق اس میں خیانت کرتا ہے۔ لہٰذا آج اگر میں اپنی ووٹ کو غلط طریقے پر استعمال کرتا ہوں اور کسی ایسے شخص کو دیتا ہوں جو اس کا اہل نہ ہو، تو یہ خیانت ہے، نفاق کی نشانی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اس کو اس کے اہل تک پہنچائیں، چاہے وہ جو بھی ہو۔ اس میں علاقائی، لسانی، پارٹی، جماعت، تنظیم وغیرہ اس عقیدت اور محبت اور تعصب کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ اور حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ووٹ کی دوسری حیثیت جو ہے وہ شہادت کی ہے۔ شہادت دینا جب ضرورت ہو تو وہ بندے پر واجب ہوتا ہے، اور شہادت کو چھپانا یا شہادت کو غلط طریقے سے دینا یہ بھی ایک گناہ ہے، عظیم گناہ ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ تم شہادت کو کبھی مت چھپاؤ، جو شہادت کو چھپائے گا تو یہ اس کے دل کا گناہ ہے۔ یہ بھی ایک عظیم جرم ہے کہ بندہ شہادت کو چھپائے، اور یہ بھی ایک عظیم جرم ہے کہ اس شہادت کو غلط طریقے پر دے۔ لہٰذا اس ووٹ کے دوران ووٹ کی شرعی حیثیت کو پہچانتے ہوئے کہ یہ ووٹ ہمارے پاس ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، ایک امانت ہے، ہم اس کے تمام تر تنظیمی، جماعتی اور پارٹی اور لسانی اور علاقائی تعلق سے ہٹ کر اس بندے کا انتخاب کریں گے جو حقیقی معنوں میں ہمارے نزدیک اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اور خدمت کے اعتبار سے ملک اور قوم کے لیے مخلص ہو، چاہے وہ جو بھی ہو۔ جب ہم اس سوچ اور فکر کو اور اس شرعی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر کسی فرد کا انتخاب کریں گے تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں خوشی کا ذریعہ بنے گا، اور ہمارے لیے
کسی بھی قسم کا وبال کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اللہ رب کائنات ہمیں صحیح دین پر اور دینی احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔